میرے ایک بزرگ دوست ہیں، لاسٹ سنڈے ان کی مجھے سارا دن کال آتی رہی، لیکن میں کافی زیادہ بزی تھا، میں ان کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا. تو رات کے وقت میں نے ان کی کال اٹینڈ کی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حامد بھی میں سارا دن آپ کو کال کرتا ہوں لیکن آپ نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا. میں نے ان سے کہا جاوید بھائی مجھے میری بیگم نے سارا دن کام لگائے رکھا. کبھی انہوں نے کہا یہ ٹوٹیاں خراب ہیں یہ چینج کر دیں، کبھی انہوں نے مجھے کہا جی ساکٹس خراب ہیں ان کو چینج کر دیں، ٹھیک کر دیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جو سردیوں کے کپڑے تھے وہ کہا جی یہ اس طرح جو ہے بیگز میں رکھے ہیں. وہ سارا دن مجھے کام پہ انہوں نے لگائے رکھا، میں تھک گیا ہوں اچھا خاصا. تو وہ بات سن لی انہوں نے. کل مجھے ان کی کال آئی، کل تھا ٹیوزڈے. وہ کہتے ہیں حامد بھائی میرے ساتھ ایک مصیبت ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کی ایج کوئی 85 ایئرس کے قریب ہے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی بیچاری بزرگ خاتون ہے. دو بندے اپنے گھر کے اندر، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بس بڑے زبردست طریقے سے رہتے ہیں. نوک جھونک تو ہوتی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی بزرگوں میں زیادہ ہوتی رہتی ہے. ان کا بلڈ پریشر بھی کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے. بڑے اچھے میرے بڑے نائس اور بڑے زبردست دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں. تو کل مجھے انہوں نے کال کی، کہتے ہیں حامد بھائی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو آپ نے مجھے کہا جی حامد بھائی میں سارا دن اپنی بیگم کے ساتھ کام کرتا رہا. تو میری بیگم بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی سن رہی تھی. ان کو میں نے بتایا کہ حامد بھائی ایسے سے بزی رہے. تو کہتے ہیں حامد بھائی اس کے بعد منڈے والے دن میری بیگم نے میرے لیے برتن کچن میں رکھ دیے. کہتے ہیں آپ دھوئیں. کہتے ہیں میں نے پوری زندگی برتن نہیں دھوئے. کہتے ہیں دیکھیں نا آپ کے وہ دوست ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ کہتے ہیں یار یہ بات بتا کے میں پھنس گیا ہوں. یہ ہوتا ہے آپ بیل مجھے مار. یہ جو ڈھول ہے میں نے خود اپنے گلے میں ڈال لیا، اپنے آپ کو خود پھنسا لیا. کہتے ہیں حامد میں پچھتا رہا ہوں یار. تو میں نے کہا یہ ساری باتیں نہیں نا بتاتے بیگمات کو، آپ نے یہ بات بتائی ہے وہ تو ان کی فیور میں جاتی ہے، اب وہ آپ کو نہیں بخشیں گی، آپ پھنسے رہیں گے. کہتے ہیں واقعی یار ایسا ہی ہو گیا. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ کبھی ہاتھ بٹائیں تو آپ کے ارد گرد کی جو دوستوں کی خواتین ہیں نا وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو تانے دیتی ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بندہ دیکھیں. لیکن آپ جو ہیں ہمارا ہاتھ نہیں بٹاتے، آپ کام نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو فارغ ٹائم کے اندر جب بھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے، سنڈے کا ٹائم ملتا ہے، تو آپ گھر کے کاموں میں ضرور جو ہے پارٹیسپیٹ کریں. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کروں. اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، اب دنیا کے جتنے مرضی بڑے انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، بیوروکریٹ ہوں، پروفیسر ہوں، آپ اپنے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. آپ کی بیگمات آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ انجینئر ہیں اور اگر آپ سوئچ نہیں چینج کر سکتے نا تو پھر آپ انجینئر نہیں ہیں. ان کے بقول آپ سوئچ ٹھیک کرنا جانتے ہوں، آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو وہ سمجھتی ہیں کہ وائرنگ کے کام ہیں وہ کرنا جانتے ہوں، جو کہ عام الیکٹریشینس کے کام ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں اب آپ انجینئر ہیں. ویسے آپ جتنی مرضی R&D کر لیں، جتنے مرضی پروجیکٹس بنا لیں، جتنی مرضی پروگرامنگ کر لیں، جتنے مرضی کوڈز لکھ دیں، جتنے مرضی سرکٹس ڈیزائن کر لیں، وہ سمجھیں گی آپ کو کچھ نہیں آتا. آپ کو وہ الیکٹریشینز والے کام بھی آنے چاہیے، آپ کو سوئچز چینج کرنے بھی آنے چاہیے، تبھی آپ انجینئر ہوں گے. ویسے انجینئر ہوں گے، ویسے یہ باتیں آنی سب کو چاہیے. یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ کہیں جی کہ آپ جو ہے نا کبھی انجینئر ہے. یہ بیسک کام ہوتے ہیں. اگر آپ کو فری ٹائم ملتا ہے گھر کے اندر تو یہ کام آپ کو کرتے رہنا چاہیے.